السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گی۔ آئیے آج میں آپ کے لیے معلم القراءۃ الراشدہ الجزء الاول سبق نمبر 2 کو لے کے آیا ہوں، جس کا ہیڈ لائن ہے لما بلغت السابعۃ من عمری۔ اس کے 4 پیراگراف کا انشاءاللہ ترجمہ ہوگا، 1 سے لے کے 4 تک، باقی دوسرے ویڈیو میں۔ آئیے الفاظ کی تحقیق کرتے ہیں۔ لما کے معنی ہوتا ہے جب، بلغ یبلغ بلوغ کے معنی ہوتا ہے، یہ بابی نصرت سے ہے اور یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ پہنچنے کے معنی میں بلغت میں پہنچا۔ السابعۃ، یہ السابعۃ دراصل ہے السنۃ السابعۃ، موصوف کو حذف کر دیا گیا اور صفت کو برقرار رکھی گئی ہے، برابر۔ آپ اس طرح بنا سکتے ہیں نا، بلغت الثالثۃ، میں 3 سال کو پہنچی، من عمری، اپنی عمر کو، یعنی میری عمر 3 سال کی ہو گئی۔ امرنی، امر یامر، امر کے معنی ہوتے ہیں حکم دینا۔ امر، یہ بروزن ناصر ینصر کے وزن پہ ہے۔ ابن ابی، ابن اس کی جمع آبا، والد باپ۔ الصلاۃ، نماز، اس کی جمع صلوات۔ آئیے پہلے اس طرح کا ترجمہ کر لیتے ہیں، اور نحوی اعتبار سے لما بلغت السابعۃ، یہ لما جو ہے حروف شرط میں سے ہے، لیکن یہ جازمہ نہیں ہے، غیر جازمہ ہے، اور یہ ماضی میں داخل ہوتا ہے۔ سابعۃ جو منصوب ہے، یہ ظرفیت کی بنا پہ ہے۔ امرنی ابی، ابی یہاں پہ فاعل واقع ہو رہا ہے، ابھی ہمارا کہ یہاں پہ فاعل واقع ہو رہا ہے، میرے ابا نے مجھے حکم دیا، لیکن یائی متکلم کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے اس کا اعراب تقدیری ہے۔ یہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے، ابن، اخن، فمن، ہمن، زو وغیرہ۔ بالصلاح، یہ صلاح جو مجرور ہے با حرف جر کی وجہ سے۔ ترجمہ دیکھیے، لما بلغت السابعۃ من عمری، جب میں اپنی عمر میں سے 7ویں کو پہنچا، جب میں اپنی عمر میں سے 7ویں سال کو پہنچا، یعنی جب میری عمر 7 سال کی ہوئی۔ اب یہ شرط ہے پورا، یہاں سے لے کر کے یہاں تک، یہ پورا یہ کیا ہے؟ شرط ہے۔ اب یہ امرنی بالصلاۃ، یہ جواب شرط ہے، توجہ چاہیں گے۔ لما کے جواب میں فا داخل نہیں کرتے ہیں۔ امرانی ابی بالصلاۃ، تو میرے ابا نے مجھے نماز کا حکم دیا، برابر۔ آگے دیکھیے، وَكُنْتُ تَعَلَّمْتُ كَثِيرًا مِنَ الْأَدْعِيَّةِ، تعلم یتعلم، التعلم کے معنی ہوتا ہے سیکھنا، اور آپ جانتی ہیں مضارع پہ یہ ماضی پہ کانا داخل ہو جائے تو ماضی بعید کا معنی ہو جاتا ہے۔ کانا تعلم، وہ سیکھا تھا، کنت تعلمت، میں سیکھ لیا تھا یا میں سیکھا تھا۔ کثیر من الادعیہ، دعا اس کی جمع ادعیہ، دعائیں، دعاء اس کی جمع ادعیہ، دعائیں۔ اور حفظ یحفظ، حفظ کئی معنی ہوتے ہیں، ان میں سے ایک معنی یاد کرنے کے ہیں۔ سورت اس کی جمع سور، قرآن کریم کی سورتیں۔ من ام المریمہ اس کی جمع امہات۔ کثیرن کو تعلم کا مفعول مطلق اگر بنا لیں، نصب ہونے کی وجہ سے مفعول مطلق بنا لیں گے تو اس کی وجہ سے ہی منصوب پڑھیں گے۔ کنت تعلمت کثیرا، میں نے بہت زیادہ یاد کر لی تھی۔
میں نے بہت زیادہ یاد کر لیے تھے. من الادیہ دعاؤں میں سے. اور یہاں سورن کے اوپر جو زبر ہے حفظتوں کا کیا ہے مفعول واقع ہو رہا ہے. من القرآن الکریم قرآن جو مجرور ہے من حرف جر کی وجہ سے اور یہ کریم قرآن کی کیا ہے صفت ہے اور آپ جانتی ہیں کہ صفت اور موصوف کا اعراب کیا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے. چلیے اب ترجمہ دیکھیے. كنت تعلمت كثيرا من الأدعية وحفظت سورا من القرآن الكريم من أمي. اور میں اپنی والدہ سے دعاؤں میں سے بہت سیکھ چکا تھا. یعنی میں اپنی والدہ سے بہت ساری دعائیں سیکھ لیا تھا. وحفظت سورا من القرآن الكريم اور قرآن کریم کی کئی صورتوں کو زبانی یاد کر لیا تھا. برابر. آگے دیکھیں. وَكَانَتْ أُمِّي تَتَكَلَّمُ مَعِي كُلَّ لَيْلَةٍ عِنْدَ الْمَنَامِ. كانت أمي تتكلم. تکلم یتکلم التکلم کے معنی ہوتے ہیں بات کرنا. یہ باب تفاعل سے. تقبل یتقبل تقبلا اسی طرح تعلم یتعلم التعلم. معی میرے ساتھ. معه اس کے ساتھ. معهما ان دونوں کے ساتھ. معهم ان کے ساتھ. معها معهما معهن معك اس طرح بنا سکتی ہے. کل لیلت منے ہر رات. عند کے معنی ہوتا ہے پاس. منام کے معنی ہوتی ہے یہ مصدر میمی ہے. عند المنام کے معنی تو سوتے وقت. ترجمہ دیکھیے. یہ کانت امی جو یہاں پہ امی یہ حالت رفی میں ہے. کیوں؟ کانا کہ یہ اسم. اور تتکلم معی یہ تتکلم جو ہے یہ پورا جملہ یہاں سے یہاں تک اگر آپ دیکھیں گے خبر واقع ہو رہی ہے اور حالت نصب میں ہے. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ حالت نصب میں تو نصب کہاں ہے؟ بابا یہ جملے کی شکل میں ہے. اگر مفرد کی شکل میں ہوتا تو کیا ہوتا؟ اس کا نصب ظاہر ہو جاتا ہے. تو کلہ جو منصوب ہے اس ظرفیت کی بنا پہ ہے اور لیلتن جو مجرور ہے کل کی طرف اضافت ہونے کی وجہ سے یا کل کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے. اندہ ظرفیت کی بنا پر منصوب ہے. منام مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے. ترجمہ یوں. اور آپ جانتے ہیں کہ کانا جب مضارع پہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کرتا تھا، کھاتا تھا، استمرار کا معنی پیدا کرتا ہے. وَكَانَتْ أُمِّي تَتَكَلَّمُ مَعِي كُلَّ لَيْلَةٍ عِنْدَ الْمَنَامِ اور میری والدہ سوتے وقت ہر رات میرے ساتھ بات کیا کرتی تھی. آگے دیکھیں. فَتَقُصُّ عَلَيَّ قِصَصَ الْأَنْبِيَاءِ. قصہ یا قصہ قسم کے معنی ہوتے ہیں، کئی معنی ہوتے ہیں. ان میں سے اگر قصہ کے ساتھ آ جائے تو واقعہ بیان کرنا، قصہ بیان کرنا. قصہ یا قصہ بروزن مدہ یا مدو یہ باب نصر سے ہے اور یہ مضارع ہے. قصتن اس کی جمع کیا ہے؟ قصص. النبی کی جمع انبیاء. اور قصہ یہ قصہ اللہ کے ساتھ آئے گا. میں جس کو سناؤں گا تو اس پہ ہم اللہ لائیں گے. اب اعرابی حیثیت سے دیکھیے قصص کو جو نسب ہے وہ تقصو کا مفعول واقع ہونے کی وجہ سے اور انبیاء جو مجرور ہے قصص کا یہ مضاف الیہ ہے اس لیے یہ مجرور ہے. ترجمہ دیکھیے. فتقص علیہ قصص الانبیاء تو وہ مجھے نبیوں کے قصے سناتی تھی. تو وہ مجھے نبیوں کے قصے سنایا کرتی تھی. وَكُنْتُ أَسْمَعُ هَذِهِ الْقِصَصَ بِنِشَاطٍ وَرَغْبَةٍ. كُنْتُ أَسْمَعُ كُنْتُ أَفْعَلُ میں کرتا تھا. كُنْتُ آكُلُ میں کھاتا تھا. هَذِهِ الْقِصَص ان قصوں کو ان واقعوں کو میں سنتا تھا. بِنِشَاطٍ وَرَغْبَةٍ
تو سمیع اسمه سمعا وسماعا وسماعتا کے معنی ہوتے سننا. کن تو اسمو مل جانے کے بعد یہ ماضی استمراری کا معنی پیدا کر رہا ہے. نشاط نشط ینشط تو نشاط کے معنی ہوتے سرگرم ہونا. نشاط مصدری معنی لیں گے تو سرگرمی مستعدی. اور رغب یرغب رغبتاً یہاں دلچسپی کے معنی میں ہے. شوق کے معنی مستعدی اور شوق سے. تو قصص یہاں پہ جو منصوب ہے ان تو اسماؤں کا یہ مفعول واقع ہو رہا ہے. نشاطن و رغبتن جو مجرور ہے با حرف جر کی وجہ سے نشاط یہ مجرور ہے یا معطوف علیہ ہے. واو حرف پہ رغبت جو ہے اس کا عطف جو ہے نشاط پہ ہے. تو معطوف علیہ کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے. ترجمہ یوں اور میں ان قصوں کو مستعدی اور دلچسپی سے مستعدی اور شوق سے سنا کرتا تھا. آگے دیکھ. وبدأت أذهب معي إلى المسجد. بدأ يبدو بداية من ہوتے ہیں شروع کرنا. اور یہ بدأت أذهب میں نے شروع کیا جانا مطلب میں جانے لگا. بدأت أذهب میں جانے لگا یہ افعال شروع میں سے ہے. اور بدأت کے اندر جو تا پیش تو ہے یہ بدأ جو افعال مقربہ میں سے ہے اس کا فاعل ہے. اور اذهب کیا ہے؟ بدأ کا کی خبر ہے. یہ مع ابی الى المسجد مع کے معنی ساتھ الى المسجد مسجد تک. اب دیکھیے بدأت اذهب مع ابی الى المسجد. بدأت اذهب میں جانے لگا. بدأت اکل میں کھانے لگا. بدأت انا میں سونے لگا. تو بدأت اذهب مع ابی الى المسجد اور میں مسجد اپنے والد کے ساتھ جانے لگا. توجہ چاہیں گے. اور میں مسجد اپنے والد کے ساتھ جانے لگا. وَأَقُومُ فِي الصَّفِّ الْأَطْفَالِ خلف الصف الرجال. قام یقوم قومن و قیامن کے معنی ہوتے کھڑا ہونا. توجہ چاہیں گے. قام یقوم بر وزن قال یقول. صف اس کی جمع صفوف. صف جو نماز پڑھتے ہیں مسجد میں لائنیں جو بنی ہوتی ہیں ایک کے بعد ایک اس کو کہتے ہیں صف. اس کی جمع صفوف آتی ہے. طفل اس کی جمع اطفال بچے. خلف کے معنی ہوتے پیچھے. اور رجل کی جمع ہوتا ہے رجال لوگ مرد آدمی. اور یہ اقومو کا عطف ہے اسی بدعتوں پہ ہے. جیسے بدعت اذهب بدعت اقوم اور میں کھڑا ہونے لگا. صف یہاں پہ جو مجرور ہے فی حرف جر کی وجہ سے. اطفال جو مجرور ہے صف کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. خلف جو نسب منصوب ہے وہ ظرفیت کی بنا پہ. اور صف خلف کا مضاف الیہ ہے اس لیے مجرور ہے. اور رجال صف کا مضاف الیہ ہے. یہ صف جو خلف کا مضاف الیہ اور رجال صف کا مضاف الیہ اس لیے یہ مجرور ہے. ترجمہ دیکھیے. اور میں مردوں کے صف کے پیچھے بچوں کے صف میں کھڑا ہونے لگا. آگے دیکھیے. وَلَمَّا بَلَغْتُ الْعَاشِرَةَ مِنْ عُمْرِي. عاشرہ ای السنة العاشرة. اور جب میں اپنے عمر کے 10ویں سال کو پہنچا یعنی جب میری عمر 10 سال کی ہو گئی. تو یہ پورا کیا ہے؟ لما بلغ. تو یہ پورا شرط ہے. اب قال لی مرہ یہ اس کا جوابی شرط ہے. اور یاد رکھیے لما کا لما جو شرط ہے اس کا جو جواب ہوگا فا داخل نہیں ہوگا. قال لی مرتن تو اس نے مجھ سے ایک بار کہا. یہ قال یقول ماضی کے صیغہ اور اس کے اندر جو ضمیر ہے والد کی طرف لوٹ رہی ہے. مرتن یہ منصوب ہے. کیوں؟ یہ مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے برائے عدد ہے. تو جب میں اپنی عمر کے 10ویں سال کو پہنچا
جب میری عمر 10 سال کی ہوئی تو میرے والد نے مجھ سے ایک بار کہا، کیا کہا؟ اب یہ کال کا مقولہ آ رہا ہے، قد اکملت الآن من عمرک 9 سنین۔ اکمل یکمل اکمال کے معنی ہوتے ہیں پورا کرنا، اور کمل یکمل کمال کے معنی ہوتے ہیں پورا ہونا۔ اکمل اکرم یکرم، اکمل یکمل، اکمال میں پورا کرنا۔ اور یہ قد لگ جانے سے ماضی کیا ہو، قریب ہو گیا، قد اکملت، تم پورا کر چکے ہو، تم نے پورا کر لیا۔ الآن کے معنی اب، 9 سنین، یہ سنتن اس کی جمع ہے، سنوات بھی آتی ہے اور سنون بھی آتی ہے، تو مجھے چاہیں گے سنتن اس کی جمع سنواتن بھی آتی ہے اور سنون بھی آتی ہے۔ جب سنون آ جائے گا تو اس کی اعراب کیا ہوگا؟ جیسے مسلمون حالت رفع میں اور حالت نصب اور جر میں کیا مسلمین ہو جاتا ہے، اسی طرح سنون حالت رفع میں اور سنین حالت جر میں۔ اب حالت جر کیسے ہے؟ آپ جانتی ہیں کہ تمیز 3 سے لے کے 10 تک جمع مجرور، لہذا سنین کیا حالت جر میں ہے۔ الآن کو جو نصب آ رہا ہے یہ ظرفیت کے بنا پہ ہے۔ ترجمہ یوں، قد اکملت الآن من عمرک 9 سنین، تو اب اپنے عمر میں سے 9 سال مکمل کر چکے ہو، یعنی تمہاری 9 سال عمر مکمل ہو چکی ہے۔ والآن انت ابن 10 سنین، ابن کی معنی ہوتا ہے بیٹا، اس کی جمع ابنا آتی ہے۔ 10 سنین 10 سال کا بیٹا، تو مجھے چاہیں گے ابن 10 سنین 10 سال کا بیٹا، 5 سال کا بیٹا کہنا ہے تو ابن 10 سنوات یا سنین، 5 سال کا بیٹا۔ تو مطلب یہ ہے کہ والآن انت ابن 10 سنین، اور اب تو 10 سال کا لڑکا ہے، یعنی اب تمہاری رننگ جو عمر ہو رہی ہے 10ویں سال تمہاری عمر چل رہی ہے۔ آگے دیکھیں، فَإِذَا تَرَكْتَ الصَّلَاةَ ضَرَبْتُكَ، ترک یترک، ترکن کے معنی ہوتے چھوڑنا، ترک یترک، نصر ینصر، صلاۃ اس کی جمع صلوات، ضربتک، ضرب یضرب ضربن معنی مارنا، یہ بھی ماضی ہے۔ اور یاد رکھیے اذا کے تحت جب آ جائے تو یہ مستقبل کا معنی دیتا ہے، اور اذا کس میں سے ہے؟ ادوات شرط غیر جازمہ میں سے ہے۔ فَإِذَا تَرَكْتَ الصَّلَاةَ ضَرَبْتُكَ، جب تو کوئی نماز چھوڑے گا، ضربتک تمہاری پٹائی ہوگی، میں تمہیں ماروں گا۔ تو یہاں سے یہاں تک پورا کیا ہے؟ شرط ہے، یہ ضربتک یہ جوابی شرط ہے۔ کیوں؟ لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، لأن کے معنی کیونکہ، اس لیے کہ، اب اس کو یوں بنا سکتے لأنہ، اس لیے کہ وہ، لأنہما اس لیے کہ وہ دونوں، لأنہم لأنہا لأنہما لأنہن، لأنک لأنکما لأنکم، لأنکی لأنکما لأنکن، لأنی یا لأننی، لأنہ یا لأننا۔ لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ نبی کی جو نسب ہے وہ ان کی وجہ سے ہے، ان کی وجہ سے منسوب ہے، قال، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا کہا؟ مرو اولادکم، یہ امر یامر، امرن کے معنی ہوتا حکم دینا، امر یامر، قاعدے کے حساب سے امر کیا ہونی چاہیے؟ امر، امر، اوخس، امر اوخس آتا ہے۔ تو خلاف قیاس کیا کیا جاتا ہے؟ دونوں حمزہ کو گرا دیا جاتا ہے، تو کیا ہوا؟ مر، مر، مرا، مرو، حکم دو۔ ولد کی جمع اولاد، ولد سے مراد لڑکا لڑکی دونوں اس میں شامل ہوتے ہیں، یاد رکھیے۔ مرو اولادکم، اپنے بچوں کو، اپنے لڑکوں کو کیا کرو؟ اپنے اولاد کو حکم دو، بالصلاۃ، نماز کا۔ اولاد یہاں پہ جو منصوب ہے یہ مرو کا کیا ہے؟ مفعول ہے، تو مر، مرا، مرو، یہ جمع مذکر حاضر امر کے صیغہ ہے۔ یہ وہم ابناء سبع سنین، یہ واو حالیہ ہے، توجہ چاہیں گے، یہ واو کیا ہے؟ حالیہ ہے، اور یہ
یہ جو حال ہے یہ جملہ اسم کی صورت میں ہے یہ. اب سوال پیدا اس کا ذوالحال کیا ہے؟ اولاد ہے. مرو اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین. کہ ہم یہاں پر کیا ہے؟ مبتدا ہے. ابنا مضاف 7 سنین یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ. یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر کے ہم کی کیا ہے؟ خبر ہے. پھر مبتدا خبر بننے کے بعد یہ حال واقع ہو رہا ہے اور یہ حالت نصب میں ہے، جملے کی شکل میں ہے. یہ توجہ چاہیں گے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جبکہ وہ 7 سال کے ہوں، جبکہ وہ 7 سال کے ہوں، یا 7 سال کے بیٹے ہوں یا 7 سال کے ہوں. وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا. ضربہ یضرب ضربن میں نے مارنا، ضربہ یضرب. امر کے صیغہ کیا ہے؟ اضرب اضرب اضربہ اضربو. اضربوہم اس کو مارو، علیہا اس پر، اے علی ترکہا اس کے چھوڑنے پر. نماز نہ پڑھے تو کیا کرو؟ اس کو پٹائی کرو، مارو. وہم ابناء 20. 20 اصل میں کیا ہے؟ 10 سنین ہے یہ، یا 10 سنوات ہے یہ مضاف الیہ. یہ تمیز کو کیا کرتا ہے؟ حذف کر دیا گیا، اس لیے اس کو 10 پڑھا جا رہا ہے. اور یہ پورا جملہ یہاں سے کیا ہے؟ یہ حال ہے. اس کا ذوالحال وَضْرِبُوهُمْ کے اندر جو ہم ضمیر ہے یہی اس کا ذوالحال ہے. ترجمہ یوں وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 20. اور انہیں اس کے ترک کرنے پر، اس کے چھوڑنے پر مارو جبکہ وہ 10 سال کے ہوں. آگے دیکھیں. قص علی ابی قصص الاطفال الذی حافظوا علی الصلوات. قصہ یہ کچھ اس سے پہلے بات آ چکی ہے، بیان کرنا. قصتن قصص، الذی کے معنی جو کہ، حافظوا علی الصلوات، حافظ یحافظ محافظۃ و حفاظت، یہ باب مفعول سے ہے. حافظوا یہ ماضی کا صیغہ جمع مذکر غائب ہے. جنہوں نے کیا؟ پابندی کی نماز. پھر صغر کے بچپن کو، بچپنے کو، صغر یذکر صغر، بچہ یا بچپنا ہونا، چھوٹا ہونا، اس چھوٹے میں. اسی طرح کبر یکبر، کبرن کے معنی ہے تو بڑا ہونا یا بڑے میں. شانون اس کی جمع شعون، مقام، مرتبہ. تو قصہ علیہ ابی، ابی یہاں پہ قصہ کا کیا ہے؟ فاعل ہے. اور قصص الاطفال، یہ قصص جو ہے قصہ کا یہ مفعول ہونے کی وجہ سے یہ منصوب ہے، اور اطفال یہ قصہ کا یہ مضاف ہے اس لیے مجرور ہے. اور نحوی اعتبار سے یہ دیکھیں گے الذی، یہاں سے اگر پورا یہاں تک اگر لے لیں گے یہ پورا کا پورا کیا ہو جائے گا؟ یہ پورا کیا ہو جائے گا؟ یہ اطفال کی کیا صفت ہو جائے گی، اور صفت اور موصوف مل کر کے قصص کا مضاف الیہ بن جائے گا، اور یہ پھر مضاف اور مضاف الیہ بننے کے بعد قصہ کا یہ مفعول واقع ہو جائے گا. برابر. اور یہ جو ہے یہ بھی اس کی صفت ہے. یہ حافظ علی الصلوات فی السکر، اس کو معطوف علیہ مان لیجئے. وکان لہ شان کبیر، اور اسے معطوف مان لیں گے. یہ سب ملا کر کے کیا ہو جائے گا؟ اطفال کی صفت واقع ہو جائے گی. ترجمہ یوں وقص علی ابی قصص الاطفال الذی حافظوا علی الصلوات فی السکر، اور میرے ابا نے مجھے ان بچوں کے قصے جنہوں نے نماز کی پابندی کی بچپن میں اور جن کا بڑے ہونے میں ایک شان ہوا، اس کا قصے سنائے. اور مجھے ان بچوں کے جنہوں نے بچپن نماز کی پابندی کی اور بڑے ہونے کے بعد یا بڑے میں ان کے لیے شان ہوئی، ان کے قصے سنائے. قلت یا ابی، میں نے کہا ابا ابا. قال یقول قلت، میں نے کہا ماضی متکلم کے صیغہ ہے. انک لا تحتاج الى ان تضربنی. احتاج یحتاج، احتیاج کے معنی ہوتے ہیں ضرورت ہونا، ضرورت مند ہونا. تحتاج یہ مضارع واحد مذکر کا صیغہ ہے. لا تحتاج یہ منفی بن گیا. لا تحتاج آپ کو ضرورت نہیں. لا تحتاج الى الذهاب، آپ کو جانے کی ضرورت نہیں، آپ کو یہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں. لا تحتاج الى ان تجلس هنا، آپ کو یہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح کا جملہ بنا سکتی ہیں.
سأحافظ پابند علی الصلوات نمازوں کی. اب دیکھیے انک لا تحتاج، انک یہ پورا مبتدا ہے اور اس کے بعد کا جملہ کیا ہے؟ خبر ہے. لا تحتاج الی ان تضربنی یہ پورا کیا ہے؟ خبر ہے. تضریباً کی جو منصوب نصب جو پڑھ رہے ہیں ان حرف ناصبہ ہے. یہ توجہ چاہیں گے، ان حرف ناصبہ ہے. ترجمہ یوں دیکھیں، انک لا تحتاج الی ان تضربنی، یقین آپ کو مجھے مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وَسَأُحَافِظُ عَلَى الصَّلَوَاتِ، اور میں ان قریب نمازوں کی پابندی کروں گا. وَكَذَلِكَ فَعَلْتُ، اور میں نے ایسا ہی کیا. كَذَلِكَ مانے اسی طرح. فَقَدْ كُنْتُ أُصَلِّي أَيْنَمَا كُنْتُ، كُنْتُ أُصَلِّي میں نماز پڑھتا تھا، ماضی استمراری ہے، پھر اس کے اندر تاکید قد، جیسے کہ آپ معلم انشاء پہلے حصے میں پڑھ چکے ہیں. فَقَدْ كُنْتُ أُصَلِّي، یقیناً میں نماز پڑھتا تھا. أَيْنَمَا كُنْتُ، جہاں کہیں ہوتا تھا، جہاں کہیں ہوتا میں نماز پڑھ لیا کرتا تھا. كُنْتُ إِذَا ذَهَبْتُ إِلَى السُّوقِ اور كُنْتُ فِي شُغْلٍ، جب میں بازار میں ہوتا یا کسی کام میں ہوتا. شغل اس کی جمع اشغال. وَأَدْرَكَتْنِي الصَّلَاةُ فِي مَكَانٍ، ادرک یدرک ادراک کے معنی ہوتے پا لینا. توجہ چاہیں گے، ادرک یدرک ادراک بروزن کیا ہے؟ اس کا باب اکرم یکرم، اکرام سے ہے. یہ ادرک ادرک ادرکو ادرکت، کیونکہ الصلاۃ کیا اس کا فاعل ہے. صلی یصلی تسلیت کے معنی ہوتے نماز پڑھنا. صلی، اس کی گردن کریں گے تو رما کے جو آخری لیٹر عین کلمہ ہے رما، رما رما یا رمو، اور متکلم کی صیغہ رمائتو، اس کے وزن پہ یہ صلیتو. تو یہاں دیکھیے سو کو جو زیر ہے حرف زر ہونے کی وجہ سے، شغل جو مجرور ہے فی حرف زر ہونے کی وجہ سے، صلاۃ کو جو رفع ہے یہ مرفوع ہے، ادرکتنی کا یہ کیا ہے؟ یہ فاعل ہے. مکان کو جو زیر فی حرف زر آنے کی وجہ سے برابر. ترجمہ دیکھیے، كنت اذا ذهبت الى السوق، جب میں بازار جاتا. اور كنت في شغل، جب میں بازار گیا ہوتا یا میں کسی کام میں ہوتا. وادرکتنی الصلاة في مکان، اور کسی جگہ نماز کا وقت آ پہنچتا، کسی جگہ مجھے نماز پکڑ لیتی. کہاں؟ چل آپ، یعنی نماز کا وقت ہو جاتا کسی جگہ. صلیتو، یہ جو ہے ایجا جو حرف شرط اس کا یہ جواب، صلیت میں نماز پڑھ لیتا ہے. لِأَنِّي أَرَى النَّاسَ لَا يَخْزَلُونَ، رَآ یرا رؤیۃ، رَآ رما، رما رما یا رمو، رَآ رَآ یا رَآو، یرا یرزا، زا کا ساؤنڈ کو دیکھیں، یرزا یرزا یعنی یرزونا، یرا یرا یعنی یرونا. تو رعا یرا رؤیتن کے معنی ہوتے دیکھنا. خزیل یخزل، خزل کے معنی ہوتے شرمندہ ہونا. خزیل یخزل خزل یا خزلن، یہ باب سمیع سے شرمندہ ہونا. اکل یکل، اکلن معنی کھانا، یہ مصدر ہے یہ. اور جاء یجوع، جوعن کے معنی ہوتے بھوکا ہونا. جاءوا قالوا، جاء یجوع قال یقول. لعب یلعب، لعبن کے معنی ہوتے کھیلنا. اور ارادہ یرید، ارادہ کے معنی ہوتے چاہنا. ارادہ یرید، اقامہ یقیمو، اقامہ اقامہ اقامو، ارادہ ارادہ ارادو. ناس یہاں پر جو منصوب ہے یہ ارا کا یہ مفعول باقی ہو رہا ہے. عقل جو مجرور ہے من حرف جر کی وجہ سے ہے. لعب کا عطف جو ہے عقل پہ ہے، تو یہ عقل جو حرف جر ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، لہٰذا یہ لعب جو ہے معطوف ہونے کی وجہ سے مجرور ہے. یہ الناس، یہ لا یخزرون جو ہے یہ پورا حال واقع ہو رہا ہے. لأنی ارى الناس لا یخزرون، اس لیے کہ میں لوگوں کو دیکھتا ہوں شرماتے نہیں ہیں، لوگوں کو شرم نہ کرتے ہوئے میں پاتا ہوں، دیکھتا ہوں. اور یہ الناس ذوالحال ہے. یہ اذا جاؤ،
اور دیکھیے تو مکمل ترجمہ دیکھیے، لِأَنِّي أَرَى النَّاسَ، اس لیے کہ میں لوگوں کو دیکھتا تھا، کوئی شرماتے نہیں ہیں، لوگوں کو بے شرم دیکھتا تھا، لوگوں کو کھانے سے، میں لوگوں کو کھانے سے شرم کرتے ہوئے نہیں دیکھتا تھا۔ کب؟ اذا جاؤ، جب وہ بھوکے ہوتے، واللیل، اور کھیل سے شرم کرتے ہوئے نہیں دیکھتا تھا، اذا ارادو، جب وہ چاہتے تھے۔ فَلِمَا أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ، تو میں نماز سے کیوں شرماؤں؟ فَلِمَاذَا أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ وَإِنَّ الصَّلَاةَ لَفَرِيضَةٌ، اور انک من بے شک الصلاۃ جو منصوب ہے یہ انک کا اسم ہے، اور فریضہ جو مجرور ہے مرفوع ہے انک کی خبر ہونے کی وجہ سے، یہ تاکید ہے، یہ لام تاکید، تاکید پر تاکید ہے یہ۔ جب یقیناً نماز ایک فریضہ ہے، فریضہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے بندوں پر عائد کردہ جو احکامات ہوتے ہیں اس کو فریضہ کہتے ہیں، اس کی جمع فرائض آتی ہے۔ وَإِنَّ الصَّلَاةَ لَفَرِيضَةٌ، اور یقیناً نماز ایک فریضہ ہے، وَإِنَّ الصَّلَاةَ لَشَرْفٌ لِلْمُسْلِمِ، اور بے شک نماز مسلمانوں کے لیے ایک اعزاز ہے، ایک شرف ہے، برابر۔ تو یہ تو رہا ہمارا الحمدللہ 1 سے 4 پیراگراف تک کا ترجمہ۔ انشاءاللہ آگے کے ترجمہ ان قریب بناؤں گا۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، لہٰذا لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔